بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات بھی لگی رہتی ہیں. اب وہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو انسان صحیح طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے اور غلط طریقے سے بھی پورا کر سکتا ہے. اسلام نے صحیح طور پر، صحیح طریقے پر انسان کو اس کی ضروریات کی پورا کرنے کے لیے بہت سارے اصول بتائے. انسان کی ایک اہم ضرورت جب دنیا میں انسان آتا ہے اس کے لیے اپنا پیٹ بھرنا، کھانا پینا، کپڑے پہننا اور رہنے کے لیے گھر بار کا انتظام کرنا، یہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی صحیح طور پر گزر نہیں پاتی. انسان اطمینان سے نہیں رہ پاتا. اگر پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پیٹ خالی ہو، تو اطمینان سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کے ساتھ اطمینان سے وہ رہ بھی نہیں سکتا. اگر پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو تو انسان باہر نہیں نکل سکتا. رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے. تو اس کے لیے اسلام نے انسانی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے انسان کی فطرت جو چاہتی ہے، انسان کی طبیعت جو چاہتی ہے کہ کاروبار انسان کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، اس کو بھی اسلام نے رواج کیا ہے. آدمی دنیا میں آئے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کرتا ہے. مشہور مثل ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں. انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان اپنے طور پر کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے. لیکن انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان اپنی منمانی چیز کو اختیار کرے گا. انسان اگر وہ شریعت سے خالی ہو جائے، اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنے لگ جائے تو انسان جانور سے بھی بدتر بن سکتا ہے. تو اس لیے اسلام نے انسانی فطرت کو صحیح رخ دینے کے لیے ہر چیز کے اصول اور آداب بتلائے ہیں. تو انسان کی جو اہم ضرورت ہے پیٹ میں صحیح غذا چلی جائے، اس کے لیے بھی کیسے کاروبار کرنا چاہیے. آدمی نوکری کرتا ہے تو اس کے لیے نوکری کے کیا اصول ہیں یہ بھی اسلام نے بتائے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. انسان جو اپنی تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، یہ ایک اہم ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ دن کا جو حصہ ہوتا ہے یہ انسانی معاش کے لیے ہم نے بنایا ہے. انسان کی جو ضروریات ہیں، عاش کا مطلب زندگی گزارنا، معاش کا مطلب جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. کھانا پینا ضروری ہے، گھر بار ضروری ہے، کپڑا پہننا ضروری ہے. یہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں، ان ضروریات کے پورا کرنے کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کا وقت دیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور رات کو سونے کے لیے دیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. رات کی جو نیند ہوتی ہے انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتی ہے. تو رات آرام کرنے کے لیے اور دن محنت کرنے کے لیے. اور انسانی محنت میں جو اللہ کو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے کاروبار کرنا، تجارت کرنا. اس کی قرآن نے تعریف بھی کی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. چنانچہ جمعے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں کاروبار کرنے سے روکا گیا. جمعے کی اذان کے بعد سے نماز کے پورا ہونے تک کاروبار کرنے سے روکا گیا کہ اس وقت میں انسان
اگر کاروباری مشغولیات میں لگا رہ جائے گا تو پھر جمعے کی نماز چھوٹ سکتی ہے، خطبہ چھوٹ سکتا ہے، اور جمعے کی جو اصل ضرورت ہے، مقصد ہے کہ انسان کو روحانیت حاصل ہو جائے، انسان کو ایک صحیح پیغام مل جائے، آپسی ملاقات ہو جائے، یہ جو اصل مقصد ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جمعے کے وقت کاروبار سے روکا گیا، لیکن کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو پھر آپ زمین پر پھیل جائیے، اللہ کے فضل کو تلاش کیجیے۔ حلال رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، اور حلال رزق کی تلاش یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں ہم نے جو پاکیزہ رزق، حلال رزق آپ کو دیا ہے اس میں سے کھائیے۔ جب حلال رزق کو کھانا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تو حلال رزق کو تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ انسان کو حرام سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، یا خاندان کے جو لوگ جن کی وہ پرورش کرتا ہے، بھائی بہن ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جس کی وہ پرورش کر رہا ہے، اگر وہ اس کے ماتحت ہیں تو جیسے خود بھی حرام سے بچنا ضروری ہے تو ان لوگوں کے لیے جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے، جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، ان کو بھی حرام سے بچانا ضروری ہے۔ اب حرام سے بچانے کے لیے حلال کمائی کو اختیار کرنا ضروری ہے، تو اس لیے کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو پاکیزہ رزق، حلال رزق آپ کو دیا اس کو تلاش کیجیے۔ اب رزق کو تلاش کرنے کے لیے آدمی کاروبار کرتا ہے، رزق کو تلاش کرنے کے لیے آدمی مزدوری کرتا ہے، رزق کو تلاش کرنے کے لیے آدمی نوکری کرتا ہے، بہت سارے جو طریقے ہیں جو انسان رزق کے تلاش کے لیے اختیار کرتا ہے۔ تو حلال طریقہ جو بھی ہے اس کو اسلام نے پسند کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر تجارت کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے تو آپ سفر بھی کیجئے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہا کہ زمین کے اطراف آپ سفر کیجئے اور ہمارا جو رزق ہے حلال رزق کو تلاش کیجئے، اس کو کھائیے۔ تو مطلب کیا ہے، اگر آپ کو اپنے علاقے میں رزق، حلال رزق کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ نے کہا کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ زمین پر پھیل جائیے، کونے کونے میں چلے جائیے اور رزق کو تلاش کیجیے، حلال رزق کو تلاش کیجیے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں فرمایا گیا کہ جو سفر کیا جاتا ہے یا تو آدمی حج کے لیے کرتا ہے یا دین کے لیے کرتا ہے یا تجارت کے لیے کرتا ہے، تو تجارت کے لیے جو سفر کرتا ہے آدمی حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو بھی مشروع سفر کہا گیا، یعنی جو سفر ثواب کا ذریعہ بنتا ہے وہ کہا گیا، اس لیے کہ حلال رزق کو تلاش کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو حلال رزق کے تلاش کرنے کے لیے ہم سفر بھی کریں گے، ہم مشقت برداشت کریں گے، ہم تکلیف برداشت کریں گے، تو یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو نیت پر انسان کے اثر پڑتا ہے۔ آدمی کمائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ میں حرام سے بچوں گا، میری اولاد کو حرام سے بچاؤں گا، میرے گھر والوں کو حرام سے بچاؤں گا، میں خود دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکوں گا۔ تو اس نیت سے اگر آدمی کاروبار کرے تو سراپا ثواب ہے، عبادت ہے یہ، جیسے نماز پڑھنے پر ثواب، جیسے قرآن پڑھنے پر ثواب، جیسے رزق ذکر کرنے پر ثواب، روزہ رکھنے پر ثواب، ایسے ہی اگر آدمی حرام سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی اعلی اولاد کو اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے محتاج بننے سے، ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لیے کاروبار کرے گا، نوکری کرے گا، اس نیت سے کرے گا چونکہ حلال رزق پیٹ میں ڈالنی ہے، تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ جتنا وقت اس میں لگے گا اللہ کے لیے لگے گا تو یہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہے، سب سے حلال رزق کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کسبکم، تم اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے جو کماتے ہو، چاہے تجارت کر کے کیوں نہ ہو، چاہے نوکری کر کے کیوں نہ ہو، چاہے مزدوری کر کے کیوں نہ ہو، اپنی محنت سے جو کماؤ گے وہ سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ اور اچھا رزق اندر جاتا ہے پیٹ کے اندر تو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال رزق کھائیے
اور اچھے اعمال کیجیے. مطلب کیا ہے؟ حلال رزق پیٹ کے اندر جائے گا تو اچھے اعمال کے کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی. حرام پیٹ اندر، حرام مال اندر جائے گا تو پھر اچھے اعمال کے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے. حرام مال سے بے برکتی آتی ہے، حرام مال سے سکون چھن جاتا ہے، اطمینان چھن جاتا ہے. حرام مال جب گھر میں آتا ہے آپسی تناؤ، آپسی دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، انتشار، اختلاف پیدا ہوتا ہے. حرام مال جب گھر کے اندر آتا ہے نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، اطاعت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اچھے اعمال کے کرنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. قرآن نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے پر آپ آپسی مال کو استعمال نہ کیجیے. غلط طریقے کا مال مت کھائیے. مطلب کیا؟ حرام طریقے سے جو مال کمایا جائے گا اس کو کھانا نہیں چاہیے. جو بھی کاروبار ہو اس کے لیے بتایا عن تراض منکم، آپس میں رضامندی ہونی چاہیے. بغیر رضامندی کے جو بھی کاروبار ہوگا اس کو شریعت نے غلط قرار دیا ہے. سب سے پہلی چیز یہی کہی کہ آپس میں رضامندی ضروری ہے. سامنے کی دونوں پارٹی راضی ہو اس وقت جو کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار صحیح ہوگا، ورنہ کوئی کاروبار صحیح نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو، کاروبار ہو، لیکن آپسی رضامندی سے ہو. ایک پارٹی راضی ہے دوسری راضی نہیں ہے، یا زبردستی اس کو راضی کیا جا رہا ہے، اس کا دل راضی نہیں ہے، تو وہ کاروبار صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی لیے سامنے والوں کو دبا کر، اس کا دل دکھا کر، اس کو پریشان کر کے، مجبور کر کے جو ڈیل کی جاتی ہے اس کی وجہ سے آدمی منافع تو کما سکتا ہے لیکن دل میں سکون نہیں آ سکتا. آدمی مطمئن نہیں رہ سکتا. سامنے والوں کی دل کی آہ لگ جاتی ہے تو آدمی سامنے والا پھر گمراہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہی رہتا ہے، اس کو صحیح راستہ مل بھی نہیں سکتا، اچھے کام کی طرف طبیعت لگ بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی بد دعا جب لگتی ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس لیے حلال رزق کو صحیح طریقے پر کمانا یہ بھی ایک شرعی عمل ہے. اسی لیے شریعت میں جو حلال رزق کے لیے کہا گیا، پہلی چیز کہی گئی سچائی ہونی چاہیے. کاروبار کی بنیاد سچائی اور امانت داری پر ہونی چاہیے. سچائی کے بغیر جو بھی کاروبار ہوگا اس کا شریعت پہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس سے صحیح مقصد ہمارا حل نہیں ہو سکتا، اس سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں مولانا آپ بازار میں جاتے نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے. یہ باقاعدہ اوپن کہتے ہیں. اب یہ جب ہمارا عقیدہ ہوگا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا تو پھر ہماری نمازیں پھر اللہ کیا کہاں قبول ہوگی؟ ہماری بنیاد ہی غلط ہے، جھوٹ پر ہے. پیٹ میں جھوٹ کی بنیاد پر لقمہ جا رہا ہے تو عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اللہ کے یہاں ہمارا کیا اعتبار ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچ کہنے کے لیے کہتے ہیں، رسول اللہ سچ کہنے کے لیے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سچ کہیں گے تو کاروبار نہیں ہوتا. تو پھر ہمارا نہ اللہ پر اعتماد رہا نہ اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان رہا. تو بنیاد جو بتائی گئی وہ سچائی ہے اور امانت داری ہے. صاف حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے سلسلے میں کہا اگر دونوں سچائی کی بات کریں گے، دونوں سچے ہوں گے، دینے والا بھی سچائی پر، لینے والا بھی سچائی پر اپنا کاروبار کرے گا. وَبَيَّنَ، بیانہ کا مطلب واضح کرنا، کلیئر کرنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل ہے، یہ فلاں جگہ کے بنا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے. جو کمزوری ہے اس کی بھی وضاحت کرے، جو چیز صحیح ہے اس کی بھی وضاحت کرے. اگر سچائی پر اور وضاحت پر ایک ایک چیز کلیئر کر کے کاروبار ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ان کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کماتے ہیں، جتنا بھی ہم کمائیں اس سے ہمیں پہلے سکون مل جائے، ہماری جو ضروریات ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اچھے اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے، یہ برکت ہوتی ہے. ورنہ آدمی کروڑوں کماتا ہے، دل کو سکون نہیں، مطلب کیا؟ برکت نہیں. کروڑوں کما رہا ہے، اچھے اعمال کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، یہ برکت نہیں ہے. لاکھوں کما رہا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب
جھوٹ آ جاتا ہے. برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب خیانت آ جاتی ہے تب برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا فَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا. اگر بیچنے والے خریدنے والے اگر یہ جھوٹ بولیں گے اور عیب کو چھپائیں گے، کتم کا مطلب چھپانا، جو عیب ہوتا ہے، جو کمزوری ہوتی ہے، جو اس کے اندر برائیاں ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، اس کو چھپایا جاتا ہے. فرمایا محقت برکتہما، اس کی برکت مٹائی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ برکت جب ختم ہوگی تو پھر کتنا بھی آدمی کاروبار کریں گے سکون نہیں ملے گا. اور برکت کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ ایک تو جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے. تیسرے سود پر جو کاروبار ہوتا ہے، لون لے کر جو کاروبار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل کے کیا حالات ہیں آپ جانتے نہیں، کر نہیں سکتے، بالکل ناممکن کہہ دیتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے کاروباری آج بھی ایسے ہیں جن کا 100% کاروبار سود کے بغیر چل رہا ہے اور بڑا کاروبار چل رہا ہے. برکت اللہ نے ایسی دے رکھی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. بغیر سود کے ہم سے کتنے کاروباریوں نے خود ہمارے مقام پر کہا کہ ہمارے کاروبار میں ایک پیسہ بھی سود کا نہیں. بڑے بڑے کاروباری ہیں، کاروبار ہو رہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو غلط طریقے پر جانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان غلط پٹی بھی اس کو پڑھا دیتا ہے. پھر اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، پھر اس کے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، پھر اس کے رہن سہن کا انداز بدل جاتا ہے. تو سود پر جو کاروبار ہوگا چاہے ابتدا میں بہت چمک جائے، وہ کاروبار زیادہ دن سنبھل نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ سود پر جو بھی معاملہ ہوگا وہ معاملہ نقصان پر ہی ہوگا، وہ معاملہ گھاٹے پر ہوگا. اسی لیے سود کو کاروبار میں شامل نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا اختیار جو ہمارا ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. مجبور آدمی ہو جائے، بغیر چارہ ہی نہیں رہے تو مجبور ہے انسان، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنی کوشش اگر کر کے ہم کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے پھر بھی ہم سودی لین دین کریں گے تب ہماری برکت ختم ہو جائے گی. ممکن ہے 4 دن کاروبار چمک جائے، لیکن اس کے بعد جو گھاٹا ہوگا، جو نقصان ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ محا کے معنی مٹانا ہے. وہ کاروبار چل ہی نہیں سکتا، پورا جیسے عمارت ہوتی ہے زمین دوز ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ کاروبار اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں جو کاروبار سود پر ہوتا ہے. اور کہا کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ آدمی دیتا رہے گا. حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ کاروباریوں کو، جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس کرنے والے، ان کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے تو اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے. کبھی زبان سے غلط چیز نکلتی ہے، کبھی نگاہ غلط طرف اٹھتی ہے، یا کبھی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. اور حدیث میں بھی فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. صدقہ کرتا ہے آدمی، زکات دیتا ہے، وقت پر زکات نکالیں گے اور وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے، اس سے بلائیں ٹلتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روحانیت بڑھتی ہے، دل صاف ہوتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں مقصد یہ تھا کہ دل صاف ہو جائے. تو دل کو پاک اور صاف کرنے میں صدقے کا بڑا دخل ہے. جتنا آدمی مال کو اللہ کے راستے میں لٹائے گا، مال کی محبت کم ہو جائے گی. مال کی محبت کم ہو جائے گی تو دل کی آدھی بیماریاں دور ہو جائے گی اور دل پاک اور صاف ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ دل کو پاک رکھنا ہے، مال کو پاک رکھنا ہے اور اپنی صحت کو اچھی رکھنا ہے اور اپنے دل کو مطمئن رکھنا ہے اور اپنے کاروبار کو صحیح راہ پر چلانا ہے، اس کو ترقی دینا ہے. تو پھر صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. اور کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے سے بھی روکا گیا. ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار میں زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. عام طور پر قسم کھانا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے
بڑھانے کے لیے جھوٹے قسمیں کھاتا ہے. ایسے بھی قسمیں زیادہ کھانا یہ جھوٹوں کی علامت ہے. قرآن میں جو بتایا گیا شیطان جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا اس میں قسمیں زیادہ کھائی تھی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اس نے دونوں سے قسمیں کھائی کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. تو جو آدمی قسمیں کھا کر اپنی بات منواتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود یقین ہے کہ میری بات سامنے والوں کے نزدیک وزندار نہیں ہے, میری بات کا سامنے والے کے پاس اعتبار نہیں ہے. اور اعتبار کب نہیں ہوتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے. تو زیادہ قسمیں کھانا ویسے بھی برا ہے, اور تجارت کرنے والے عام طور پر قسمیں زیادہ کھاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ویمحق. اتنی باریک بات اور مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تجارت کرنے والا قسمیں زیادہ کھاتا ہے اور قسمیں کھانے سے کاروبار بڑھ جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. کچھ وقت کے لیے آدمی جھوٹی قسمیں کھائے گا, ممکن ہے اس کا کاروبار تھوڑے دنوں کے لیے بڑھ جائے, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار آخر میں ٹھپ پڑ جاتا ہے, اس میں بے برکتی آ جاتی ہے, اس میں نقصان آ جاتا ہے. اس لیے تاجروں سے کہا گیا قسمیں بھی زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اور ایک اہم اصول جو قرآن نے بتایا تاجروں کے لیے وہ ہے ویل للمطففین. کہا ہے تطفیف کہتے ہیں کمی بیشی کرنا. اب کمی بیشی کرنے والوں کے لیے فرمایا بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نبی کو اللہ نے بھیجا تھا, حضرت شعیب علیہ السلام. اس قوم میں بھیجے گئے تھے جو قوم تجارت میں بڑے مقام پر پہنچی ہوئی تھی, بڑا کاروبار تھا ان کا. ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس میں اہم ذمہ داری یہ تھی کہ اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی بیشی وہ اس کا رواج تھا. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. تو حضرت شعیب نے ان کو روکا تھا کہ ناپ تول میں وزن کرنے میں کمی بیشی نہیں کرنا. تو یہ تطفیف کہتے ہیں کمی بیشی کرنا. آدمی کاروبار کے لیے مختلف شکلیں اس کی ہو سکتی ہے. ایک تو پرانے زمانے میں تھا کہ آدمی وزن کر رہا ہے تو وزن میں کمی بیشی کرنا, نیچے پتھر لگا دیتے ہیں یا اور کچھ لگا دیتے ہیں تو وزن کم کر دیتے ہیں, سامنے والوں کو نقصان ہو جائے. ایسے ہی تطفیف میں یہ بھی ہے کہ آدمی کپڑا کاٹ رہا ہے تو ذرا کم کاٹ رہا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. تطفیف میں یہ بھی ہے کمی بیشی کہ آدمی ایک چیز کو ایک چیز بتا رہا ہے, چیز ہندوستان کی ہے اس کو بتایا جاپان کی, ڈپلیکیٹ مال ہے اس کو بتا رہا ہے اوریجنل مال. سامنے والوں کو نقصان دینے کے لیے جو طریقے اختیار کرے گا وہ سب تطفیف ہے. آدمی آرڈر لیتا ہے وقت پر نہیں دیتا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. آدمی نوکر کو اپنے پاس نوکری کے لیے رکھتا ہے, اس کا پگار وقت پر نہیں دیتا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. یا جتنے پر بولی ہوئی ہے اس سے کم دے رہا, یہ بھی تطفیف ہے. آدمی نوکری کرتا ہے اس کے لیے وقت متعین ہے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ 11 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. یا جو وقت کام کا ہے اس کو دوسرے کام میں لگا رہا ہے, یہ بھی تطفیف ہے. یا جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے آدمی دل لگا کر کام نہیں کرتا ہے, بے دلی سے کام کرتا ہے. 12 گھنٹے میں جتنا کام ہونا چاہیے اتنا کام نہیں کرتا, آدھا کام کرتا ہے, تو یہ بھی تطفیف ہے. تو تطفیف کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے, اس کو بربادی کا ذریعہ کہا گیا کہ یہ جس قوم میں کمی بیشی ناپ تول میں کمی یا جو شکلیں ابھی بتائی گئی ہیں ان شکلوں میں کمی آتی ہے, یعنی سامنے والوں کو نقصان پہنچانا. جس طریقے سے بھی ہم نقصان پہنچا رہے, لینے والا دینے والا یا دکان کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ, یا نوکر اپنے سیٹ کو نقصان پہنچا ہے, سیٹ اپنے نوکروں کو نقصان پہنچاتا ہے, جو بھی طریقے سامنے والوں کو نقصان پہنچانے کے اختیار کرتے ہیں ان تمام شکلوں کے ذریعے سے پوری ملت پر بربادی آتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے برباد کی گئی کہ وہ اپنے کاروبار میں ڈنڈی مارتی تھی, صحیح طریقے پر کاروبار نہیں کرتی تھی. تو اس لیے کہا گیا حدیث میں بھی کہ من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے, جو دھوکہ دے کر کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے, تو بازار میں جاتے جاتے ایک دکان کے پاس, اللہ کے رسول کا معمول تھا ایسے جاتے رہتے تھے, ایک دکان میں گئے تو چاول کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ ڈالا نیچے تو دیکھا کہ نیچے جو چاول ہے وہ گیلا ہے, اوپر جو چاول ہے وہ سوکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا بات ہے, ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کریں، رات میں بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے چاول بھیگ گیا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو نیچے رکھے اور سوکھے چاول کو آگے رکھے، اوپر رکھے، تاکہ لوگ اس کو خرید پائیں۔ بھیگا ہوا رہے گا تو لوگ خریدیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا لیس منا من غشنا، کہا کہ جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کاروبار میں دھوکہ دہی سے بھی روکا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بے برکتی کو لانے والی ہیں۔ اسی لیے کہا جو تاجر صحیح طریقے پر تجارت کرتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا کہ وہ تاجر جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو ہمیشہ امانت داری سے تجارت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر دنیا میں رہ کر صحیح طریقے پر ہم کاروبار کریں گے، اور آج کے دور میں تو بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرح سے سود اور غلط طریقے دنیا پر غالب آ چکے ہیں، اگر کوئی حلال طریقے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچا کر کاروبار کرتا ہے تو یہ وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ جیسے جہاد میں آدمی محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، آج کے زمانے میں بھی سچ بول کر، امانت داری کے ساتھ، حرام سے بچ کر، غلط طریقے سے بچ کر اگر آدمی تجارت کرے گا، یہ وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اس طریقے کو خود بھی اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگوں کی تعریف کی اللہ نے، وہ تاجر جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، یعنی ہر وقت اللہ کا ذہن میں رہتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ایک میرا کام صحیح ہے یا نہیں، یہ غلط ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ سوچ رہتی ہے۔ کاروبار آدمی کرتا ہے تو صبح سے شام تک اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، صحیح طریقے پر چلنے کی فکر ہوتی ہے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے خدا کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس جذبے سے، اس دھیان سے جو آدمی تجارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قرآن مجید میں تعریف کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کامیاب تاجر ہیں۔ ان تاجروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کی حلال رزق کو کمانے کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم کرتے ہیں اور زیادہ نیت کی تجدید کریں۔ آدمی سنتے رہیں گے تو نیت کے اندر تجدید ہوتی ہے۔ کوشش کریں حرام سے بچنے کی، اور جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے اور اپنے ماتحتوں کو حرام سے بچانے کی نیت سے ہم کاروبار کریں گے۔ اور جو ہمارے پاس نوکر چاکر آتے ہیں، کتنا اللہ موقع دیتا ہے، ایک آدمی تجارت کھولتا ہے، کتنے لوگوں کے رزق کا سامان بن جاتا ہے۔ کسی کے پاس 100 آدمی، کسی کے پاس 50 آدمی کام کرے، مطلب کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی رزق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو خود کفیل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، تو اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا۔ ہم اچھی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر کاروبار کر کے حلال رزق کو تلاش کر کے اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو بنانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔